بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پیارے بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ جی ہاں سر، یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ شعبان وہ اسلام مہینہ ہے کہ جس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت رسول اللہ نے احادیث میں بیان کی ہے، اور شعبان المعظم کے مہینے میں بہت سے اماموں کی ولادت ہوئی۔ بہت سے امام اور بہت سے اولیاء اللہ اس دنیا میں اسی مہینے میں تشریف لائے۔ ان میں سے امام حسین علیہ السلام کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت شعبان المعظم کے کون سی تاریخ کو ہوئی؟ 3 شعبان میں پیدا ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام 3 شعبان 4 ہجری کو مدینے میں پیدا ہوئے۔ اور امام حسین کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں، امام حسین کے والد کا نام کیا ہے؟ امام علی علیہ السلام۔ اور والدہ کا نام کیا ہے؟ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ۔ نانا کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلوات پڑھیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کہاں ہوئی؟ کربلا میں۔ کیا آپ معلوم ہے کہ تاریخ کیا تھی جب امام حسین شہید ہوئے؟ 10 محرم 61 کو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ امام حسین کو کس نے شہید کیا؟ شمر ملعون نے۔ یزید کے حکم پر شمر ملعون نے امام حسین کو شہید کیا تھا۔ اور جس وقت امام حسین کی شہادت ہوئی اس وقت امام حسین کیا کر رہے تھے؟ سجدے میں تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سجدے کی حالت میں ہوئی۔ اس ملعون نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا۔ حالانکہ امام حسین کی فضیلت اس کو معلوم تھی کہ رسول اللہ نے امام حسین کے بارے میں فرمایا حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کے باوجود اور اسی امام حسین کی ولادت اس مہینے کی 3 تاریخ کو ہوئی۔ اور اسی مبارک مہینے میں شعبان میں ایک اور عظیم ہستی کی ولادت بھی ہوئی ہے، اور وہ ہے حضرت غازی عباس علمدار۔ حضرت غازی عباس علمدار کی ولادت بھی اس مہینے میں ہوئی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت غازی عباس کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی؟ 4 شعبان 26 ہجری کو مولا غازی عباس علمدار اس دنیا میں تشریف لائے۔ کیا آپ کو معلوم ہے حضرت غازی عباس کے والد کا نام کیا تھا؟ امام علی علیہ السلام۔ مولا علی کے بیٹے تھے حضرت غازی عباس۔ اور ماں کا کیا نام تھا؟ بی بی ام البنین۔ ام البنین کے بیٹے تھے، کیونکہ امام علی کی جو دوسری بیوی تھی ان کا نام تھا بی بی ام البنین۔ آپ کو معلوم ہے کہ کربلا میں حضرت غازی عباس علمدار کی ذمہ داری کیا تھی؟ علمدار تھے۔ غازی عباس علمدار تھے، یعنی امام حسین کے سارے لشکر کا جو علم تھا حضرت غازی عباس کے حوالے تھا۔ سپہ سالار تھے حضرت غازی عباس علمدار۔ اور اسی مہینے میں یعنی شعبان المبارک کے مہینے میں حضرت غازی عباس کی ولادت بھی ہوئی۔ شعبان کی کیا تاریخ تھی؟ 4 شعبان کو۔ اور اسی مہینے میں ایک اور عظیم ہستی کی ولادت بھی ہوئی ہے۔ وہ کون سی ہستی ہے؟ ہاں، شہزادہ قاسم کی ولادت بھی شعبان میں ہوئی۔ اور امام مہدی آخر الزمان صلوات پر محمد ہمارے آخری امام کی ولادت بھی اسی شعبان المبارک کے مہینے میں ہوئی۔ حضرت علی اکبر کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ آپ معلوم ہے حضرت علی اکبر کی ولادت کب ہوئی؟ 11 شعبان 33 ہجری کو حضرت علی اکبر اس دنیا میں تشریف لائے۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت علی اکبر امام حسین کی کیا لگتے تھے؟ بیٹے تھے۔ اور حضرت علی اکبر کی شہادت کہاں ہوئی؟ کربلا میں۔ حضرت علی اکبر کربلا میں شہید ہوئے، اور ایک ملعون نے حضرت علی اکبر کو برچھی ماری سینے پر، اور حضرت علی اکبر شہید ہو گئے۔ حضرت علی اکبر کی ولادت یعنی پیدائش بھی اسی مہینے میں ہوئی، شعبان المبارک کے۔ اور اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام صلوات پر محمد
जब भी इमाम मेहदी का नाम सुने जरूर सलात पढ़ा करें। तो इमाम अलैहिस्सलाम जो हमारे वक्त के इमाम है, आखिरी इमाम है और जिनका हम इंतजार कर रहे हैं, उनकी विलादत भी इसी शाबान के महीने में हुई। आपको मालूम है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की विलादत शाबान की किस तारीख हुई? 15 शाबान 256 हिजरी। बहुत अच्छा, आपने सही याद किया है, आपने सही जवाब दिया। 15 शाबान 256 हिजरी को हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वो हस्ती है कि जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मेहदी जब दुनिया में आएंगे तो जुल्म और सितम से ये दुनिया भर चुकी होगी, और जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे तो ये दुनिया अदल और इंसाफ से भर जाएगी। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से पहले आज देखिए आप जुल्म और सितम है, लेकिन जब इमाम मेहदी इस दुनिया में आएंगे तो दुनिया अदल और इंसाफ से भर जाएगी। और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया को अदल और इंसाफ से भर देंगे। दुनिया में आदलाना हुकूमत होगी, आदलाना रियासत होगी इस पूरी दुनिया में, जहाँ पे भी आप देख रहे हैं। तो ये अजीम हस्तियां हैं कि जिनकी विलादत इस शाबान मुबारक के महीने में हुई, और हमें चाहिए कि हम इन मासूमीन अलैहिस्सलाम की विलादत की मुनासबत से जरूर कोई ना कोई प्रोग्राम किया करें, छोटा प्रोग्राम हो या बड़ा प्रोग्राम। जरूरी है कि आप बड़ा प्रोग्राम करें, बड़ा जश्न करें। अगर आपके पास 10 आदमी है तो 10 आदमी मिलकर अपने इमाम को याद जरूर किया करें। 15 शाबान को किसकी विलादत हुई? आखिरी इमाम की विलादत 15 शाबान को हुई, इस दुनिया में तशरीफ लाए। और 15 शाबान के आमाल भी है, हम आमाल भी करते हैं और अरीज़े भी लिखते हैं, इमाम मेहदी की खिदमत में दरखास्तें भेजते हैं, और जो हम दिल की मुराद लिखते हैं उस अरीज़े में लिख कर भेजते हैं। अल्लाह ताला वो हमारे अरीज़े इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के सदक़े कबूल करते हैं। और इसी मुबारक शाबान के महीने में हमारे इमाम की विलादत हुई, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने इमाम को हमेशा याद रखा करें। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।